بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ضمیر کی حالت کے اعتبار سے کتنی قسمیں پڑھ لی تھی؟ ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور، ایسا ہی ہے۔ استعمال کے اعتبار سے پھر کتنی بنائی تھی؟ بولو، 5 ضمیریں بنائی تھی۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور کا پڑھ لیا تھا کہ اس میں منفصل شکل نہیں ہے۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کی بھی آگے آپ لوگوں نے 2 قسمیں پڑھ لی تھی۔ ایک وہ متصل ضمیر مرفوع ہے جو بارز ہو، لکھنے پڑھنے دونوں میں آئے، اور ایک وہ ہے جو کہ مستتر ہے، پڑھنے لکھنے میں نہیں آتا۔ ماضی میں اور مضارع میں اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ آگے اگلی قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف: ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو، جس پر حالت ضمیر مرفوع ہے نا، تو مرفوع کس کو بولتے ہیں؟ وہ ضمیر جس پر رفع ہے۔ تو ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو، اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو۔ جی، ضمیر مرفوع منفصل کی تفصیل یہ ہے۔ ہاں جی، گردان پوری آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، پڑھیں۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما۔ سب سے پہلے متکلم کی ضمیریں، پھر مخاطب کی ضمیر اور پھر غائب کی ضمیر۔ شاباش، سارے پڑھو اونچی آواز سے۔ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ جی، تو ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو۔ یہ 14 صیغوں کے لیے مندرجہ ذیل ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ کون سی ہے بتاؤ شاہ؟ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما۔ یہ آپ لوگوں نے جیسے صرف کی گردانیں یاد کی ہیں، یہ بھی ویسے ہی یاد کریں گے۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل، انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما۔ ایک سانس میں جیسے آپ نے صرف کی گردان یاد کی ہے، تو ضمیروں کی یہ گردان بھی آپ نے ویسے ہی یاد کرنی ہے۔ اوپر نام یہی رکھنا ہے، نام کے اندر آگے چونکہ اور بھی ضمیریں ہیں، اس وجہ سے نام پکا یاد ہو، اور نام کے نیچے جو ضمائر ہیں وہ بھی پکے یاد ہوں گے، تو آگے پھر تعین کے اندر، اجرا کے اندر مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل 14 صیغوں کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں بھلا؟ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما۔ اب دیکھ اس میں ایک جیسی ضمیریں کون سی ہیں؟ انتما ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ انتما، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہما۔ انتما ضمیر ایک جیسی ہے اور ہما ضمیر ایک جیسی ہے، تو 14 صیغوں کے لیے کتنی ضمیریں بن جائیں گی؟ 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں، 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو، اور یہ 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب ان کی تفصیل: انا ضمیر برائے صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد متکلم،
انا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد متکلم. یوں آپ اس کو لکھیں انا ضمیر برائے صیغہ واحد متکلم. انا ضمیر، اب اس ضمیر سے مراد پورا ضمیر مرفوع منفصل ہے، لیکن یہاں نہیں لکھ رہا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں لکھنے میں آسانی رہے. انا ضمیر کون سی ضمیر؟ ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد متکلم. مطلب واحد متکلم اگر استعمال کرے گا اپنے لیے ضمیر مرفوع حالت رفع کی ضمیر تو کیا کہے گا؟ انا کہے گا. نحنو ضمیر برائے صیغہ جمع متکلم، نحنو ضمیر برائے صیغہ جمع متکلم. انتا ضمیر برائے صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد مذکر و حاضر. انتما ضمیر برائے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. انتم ضمیر برائے صیغہ بولیں شاباش جمع مذکر حاضر. آگے انتا انتی، وہ انتا آ گیا اور یہ کیا ہو جائے گا؟ انتی. انتی ضمیر برائے صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر. انتما ضمیر مرفوع منفصل، کون سی ضمیریں چل رہی ہیں؟ ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مؤنث حاضر. انتما ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. انتنا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ جمع مؤنث حاضر. ہوا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مذکر غائب، مذکر غائب کے لیے. اور ہما ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ تثنیہ مذکر غائب. ہم ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ جمع مذکر غائب. آگے ہیا ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مؤنث غائب. اور ہما ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. اور ہنہ ضمیر برائے صیغہ جمع مؤنث غائب. تو ضمیر مرفوع منفصل کی تعریف آج آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہو. اور یہ 14 صیغوں کے لیے 12 ضمیریں استعمال ہوتی ہیں جو کہ یہ ہیں. ہوا انا سے انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. ان کی تفصیل یہ ہے کہ انا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد متکلم، نحنو ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ جمع متکلم، انتا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مذکر و حاضر، انتما ضمیر برائے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، انتم ضمیر برائے صیغہ جمع مذکر حاضر. آگے انتی ضمیر برائے صیغہ واحد مؤنث حاضر، انتما ضمیر برائے صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، انتنا ضمیر برائے صیغہ بولیں شاباش جمع مؤنث حاضر. اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مذکر غائب، شاباش. ہما ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ تثنیہ مذکر غائب. ہم ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ جمع مذکر غائب. ہیا ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ واحد مؤنث غائب. ہما ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ. اور آگے ہنہ ضمیر مرفوع منفصل برائے صیغہ جمع مؤنث غائب. جب یہ الگ ہو کر استعمال ہو، جب یہ الگ، اگر ان کے ساتھ آگے کوئی چیز لگ جائے، جیسے کسی نے یوں کہہ دیا کتابہ کتابہما کتابہم، اب یہ بھی ہما ہم ہے، ایسے ہی ہے کتابہ کتابہما کتابہم کتابہما کتابہن. اب یہ بھی ہنہ ہے اور ہما ہے، لیکن یہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ عامل کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الگ ہوں گے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الگ ہوں گے، کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، نہ کسی فعل کے ساتھ، نہ کسی اسم کے ساتھ، اور نہ ہی کسی حرف کے ساتھ. اگر یہ اسم فعل حرف میں سے کسی کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ ضمیر مرفوع منفصل نہیں ہوں گے.
تو ان پر حالت رفع بھی ہے اور اپنے عامل سے الگ ہو کر استعمال ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر مرفوع منفصل۔ سمجھ آ گئی؟ چلے شاباش، یاد کرو۔